أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ وہ کلمہ ہے جو بندے کو اسلام میں داخل کرتا ہے. اور لا الہ الا اللہ جب بندہ پڑھتا ہے تو اس کو حقوق اللہ معلوم ہو جاتے ہیں. پھر وہ ذمہ داری سے اللہ کے حقوق کو ادا کرنے والا بن جاتا ہے، جس میں فرائض بھی ہیں، واجبات بھی ہیں، سنتیں بھی ہیں اور نوافل بھی ہیں. پھر جب بندہ حقوق اللہ ادا کرنے والا بن جاتا ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے حقوق اس کو ملیں گے کہاں سے؟ تو پھر وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتا ہے. تو گویا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں، ان سے حقوق العباد بھی ملتے ہیں، حقوق اللہ کا احسن طریقے سے ادائیگی کا طریقہ بھی ملتا ہے. پھر وہ جب اس کو زندگی میں استعمال کرتا ہے، بندہ عمل کرتا ہے، اپنے ایمان اور اعمال کی اصلاح کر لیتا ہے اور رسولی کردار کی عکاسی بن جاتا ہے، تب اللہ تعالیٰ کی رحمت اسے گھیر لیتی ہے. اور جب وہ دنیا سے رخصت ہونے والا ہوتا ہے، اس وقت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے اگر رخصت ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اس کو بخش دیا جاتا ہے. اس لیے حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ، وہ تو ڈر کے مارے اکثر اللہ اللہ ہی کیا کرتے تھے. وہ فرماتے تھے اگر میں زندگی سے جب دوسری دنیا میں جاؤں گا، یعنی موت کے وقت، تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں لا الہ پڑھ رہا ہوں تو شاید میری جان نکل جائے تو الا اللہ میں نے پڑھا نہ ہو، یعنی توحید کا اقرار نہ کیا ہو، اللہ کو اپنے زبان پر نہ لایا ہوں اور میری جان چلی جائے تو مجھے ڈر ہے کہ میری جان کفر میں نہ چلی جائے. کیونکہ لا الہ جب بندہ پڑھتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کوئی عبادت کے لائق نہیں. جب الا اللہ پڑھتا ہے تبھی اس کو پتہ ہوتا ہے کہ بھئی عبادت کے لائق ہے تو صرف اللہ ہے. الا اللہ اللہ سے ملانے والا ہے. لا الہ ایک جستجو ہے، ایک ریسرچ ہے جو اللہ کی قربت میں پہنچا دیتی ہے. جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ لوگ جو ہیں سورج کی پوجا کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا چلو دیکھ لیتے ہیں، یہ سورج ہو سکتا ہے یہی خدا ہو. جب انہوں نے دیکھا سورج ڈوب گیا تو انہوں نے کہا ڈوبنے والا خدا نہیں ہوتا. گویا انہوں نے لا الہ پڑھ لیا. پھر دیکھا کہ لوگ جو ہیں وہ چاند کی پوجا کرتے ہیں، اور دیکھا صبح ہو گئی، چاند بھی غروب ہو گیا، چلا گیا. تو کہا یہ غروب ہونے والے خدا نہیں ہو سکتے، لہٰذا لا الہ پڑھ لیا. پھر وہ دیکھا کہ لوگ ستاروں میں سے مخصوص ستارے ہیں ان کی پوجا کرتے ہیں، دیکھا تو صبح وہ بھی غائب تھے، تو لا الہ پڑھ لیا. فرمایا اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، جب وہ ریسرچ کی، انہوں نے تحقیق کی اور تحقیق کے نتیجے میں لا الہ پڑھ چکے تو اللہ نے اپنی قربت عطا فرما دی الا اللہ کے ذریعے. لا الہ الا اللہ. پھر ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنا دیا. لا الہ الا اللہ ابراہیم و خلیل اللہ.
تو گویا یہ سبق ہے کہ اگر کوئی بندہ غیر مذہبی ہوتا ہے، جب جستجو کرتا ہے اپنے رب کو پانے کی، تو وہ تحقیق کرے تو وہ پا لیتا ہے، جس طرح کہ فرمایا گیا من جدہ وجدہ، جس نے تحقیق کی، جس نے کوشش کی، اس نے اس کو پا لیا۔ لا الہ الا اللہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ کسی کی موت قریب ہو تو اس کے درمیان آپ سب لوگ اکٹھے ہو جاؤ اور آپ ذکر لا الہ الا اللہ کا شروع کر دو، تو اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دے گا، تو خود بخود وہ بندہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لے گا، تو اس کا خاتمہ بالایمان ہو جائے گا۔ تو بعض بندے ہوتے ہیں، اس کو جو بندہ فوت ہو رہا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں کہ تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ، اس کو کہتے ہیں، لیکن یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ حدیث کے مطابق یہی طریقہ ہے کہ سارے بندے جو موجود ہیں وہ کلمے کا ذکر کرنا شروع کر دیں، تو اللہ تعالیٰ اس کلمے کے ذکر سے شیطان جو ہوتا ہے وہ دور ہو جاتا ہے، تو شیطان دور ہوگا تو اس بندے کو کلمہ پڑھنا نصیب ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ اسی بندے کو کہتے رہیں گے تو شیطان، آپ اس کو کہیں گے تو شیطان اس کو روکے گا، تو وہ اس کے لیے لمحات بڑے عجیب ہوتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیں وہی کرنا ہے کہ ذکر لا الہ الا اللہ شروع کر دیں، تو اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دے دے گا، اور جس کا خاتمہ کلمہ پر ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ بخش دیا گیا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہی سارا دین ہے، اسی کے اندر پورا دین مضمر ہے۔ بندہ جب لا الہ کہتا ہے تو اصل میں یہ لا الہ سے مراد یہ بھی ہے کہ الہ سے مراد بندے کی اپنی خواہشات، نفس جو ہے بندے کا ایک شرک نفسی ہوتا ہے نا، کہ بندے کا جو نفس ہے، نفس کی خواہشات اس جسم کی خواہشات ہیں، اور جب بھی بندہ کوئی کام کرنے لگتا ہے تو سب سے پہلے اس کو اپنی خواہشات گھیر لیتی ہیں، تو بندہ جب خواہشات میں آتا ہے اور انہی کو پورا کرنے لگ جاتا ہے تو پھر وہ لا الہ ہی نہیں پاس کر سکتا۔ تو لا الہ پاس اس وقت ہوتا ہے کہ جب بندہ اپنی خواہشات کو ختم کر کے ان کے اوپر سوار ہو کے آگے کی طرف بڑھتا ہے، تو آگے الا اللہ، تو اللہ کی خواہشات کو اپنے سامنے پاتا ہے۔ جب اپنی خواہشات کو چھوڑ کر بندہ آگے چلے گا تب الا اللہ یعنی اللہ کی خواہشات ملیں گی، تو جب ان کو پا لے گا، ان کی طرف چل پڑے گا، تب وہ الا اللہ، اللہ کے حکم کے مطابق اپنے آپ کو تیار کر لے گا، اس راستے پر چل پڑے گا جو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے، تبھی اس کا چھٹکارا ہوگا۔ لا الہ الا اللہ جو ہے یہ بہت بڑا سبق ہے۔ لا الہ سے مراد، الہ سے مراد وہ بھی معبود ہیں جو لوگوں نے بنا کے رکھے ہیں، چاہے وہ بت کی شکل میں ہوں یا درخت کی شکل میں ہوں یا ستاروں کی شکل میں ہوں، سورج کی شکل میں ہوں، جس کی لوگ پوجا کرتے ہیں۔ وہ لا الہ سے مراد ان کی پوجا کو چھوڑنا پڑے گا، جب بندہ چھوڑے گا تو آگے پھر الا اللہ، اللہ ملے گا۔ تو اسی لیے الا اللہ جب مل جاتا ہے یعنی اللہ کی طرف جستجو کرنے سے پہلے بندے کو ساری یہ قربانی دینی پڑتی ہے، اپنی جو اعتقاد ہیں، اپنے اعتماد ہیں، اپنا ایمان ہے، وہ بندے جنہوں نے شرک آفاقی کو ہی اپنا مقصد بنا لیا ہے، وہ سب جب ان سب کو چھوڑ کر لا الہ پڑھتے ہیں تو الا اللہ، اللہ کی طرف آتے ہیں، تب ان کو دین اسلام کا جو ایک خاص مزہ ہے، لطف ہے، ایک خاص چاشنی ہے، وہ ان کو ملتی ہے، جس سے نہ صرف وہ زندگی کا سکون پاتے ہیں بلکہ قبر اور حشر کی زندگی کا سکون بھی اسی کے ساتھ ان کو اضافی طور پر مل جاتا ہے۔
تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، وہ قرآن اور سنت ہے۔ آپ قرآن پاک ہے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عملی نمونہ جو ہے۔ جب بندہ انہی کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیتا ہے، تب ہی وہ اس قابل ہوتا ہے کہ وہ دین اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو جائے۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، تو جس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لی تو اس نے اللہ کی اطاعت کر لی۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ دیکھیں نا، قُلْ إِن كُنتُم، آپ لوگوں کو بتا دیں، تحبون اللہ، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ سے محبت کرے، فَاتَّبِعُونِی، تو میرے جیسے بن جاؤ، جیسے میں کام کرتا ہوں ویسے تم کرتے جاؤ، یہ گویا میری پیروی کرنے والے بن جاؤ۔ فَاتَّبِعُونِی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری پیروی کرنے والے بن جاؤ، یحببکم اللہ، تو اللہ تم سے محبت کرنا شروع کر دے گا۔ وَیغفر لَکم ذنوبکم، اور اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا۔ واللہ غفور الرحیم، کیونکہ ہائی وہ گناہوں کو معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ تو یہ بندے کو نصیب جب ہوتا ہے، اللہ کی طرف چلتا ہے، تب ہی یہ سب کچھ نصیب ہوتا ہے۔ یا ایہا الذین آمنو، دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ جب بھی ایمان والوں کو پکارتا ہے قرآن پاک میں، یا ایہا الذین آمنو سے پکارتا ہے۔ تو اسلام میں داخل ہونے کا بھی یہی طریقہ اللہ بتاتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا، اے ایمان والو داخل ہو جاؤ، فی السلم، اسلام میں، کافہ کا مطلب پورے پورے، یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کی راہوں پہ نہ چلو، شیطان کی راہوں کے پیروکار نہ بنو۔ انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ شیطان جو ہے وہ آپ کا کھلا دشمن ہے۔ اب یہاں پر ایک آسان بات ہمیں نظر آ گئی کہ جب بندہ کلمہ پڑھ کے اللہ کے حضور پیش ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر جو حملے اور ہوتے ہیں وہ شیطان ہی کراتا ہے، اور بندے کا نفس جو ہے وہ اس کے ساتھ تعاون کر کے باغی بنتا ہے۔ بس وہ بغاوت جو ہے اس سے بچنے کے لیے بندہ اپنے آپ کو اللہ کے ذکر سے مصروف رکھے۔ ذکر الہی سب سے بہترین بات ہے، اور کچھ نہیں تو لا الہ الا اللہ ہی بندہ پڑھتا رہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہ سب ذکر الہی ہیں۔ ذکر الہی میں جو بندہ مصروف رہتا ہے، وہ فَاذْکُرُونِی اذکرکم، تو پھر وہ ذکر کرتا ہے، ادھر اللہ اس کا ذکر کرتا ہے۔ جو اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے اس کا دل جو ہے وہ اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے۔ جو ذکر الہی سے غافل ہوتا ہے تو اس کے دل پر جو غفلت کا ٹائم ہوتا ہے اس وقت شیطان آ کر بیٹھ جاتا ہے۔ تو شیطان جو ہے وہ بندے کے دل پر اس وقت قبضہ کرتا ہے جب ذکر الہی سے غافل ہوتا ہے۔ تو اس لیے ذکر کے ساتھ مصروف رکھے بندہ، اور یہاں تک آتا ہے کہ اگر کوئی بندہ 70,000 دفعہ کلمہ لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 70,000 دفعہ ذکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیتا ہے۔ ایک بزرگ تھے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے 70,000 دفعہ جو ہے نا کلمہ شریف کا ورد کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پھر میں کسی جگہ گیا، وہاں پر ایک صاحب تھے،
ان کو اللہ تعالیٰ نے کشف عطا فرمایا ہوا تھا، تو انہوں نے دیکھا کہ ان کی والدہ جن کا انتقال ہو گیا ہے وہ بڑی مشکل میں ہیں قبر میں، تو وہ ان کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ یہ کہتے ہیں میں وہاں بیٹھا ہوا تھا تو میں نے اپنے دل ہی دل میں وہ جو 70,000 دفعہ کلمہ شریف پڑھا تھا اس کا ثواب جو ہے میں نے ان کی والدہ کو بخش دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ صاحب مسکرانے لگے اور کہتے ہیں الحمدللہ میری ماں کے اوپر جو حالت تھی وہ بدل گئی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو گئی ہے ان پر، کرم ہو گیا ہے اللہ تعالیٰ کا ان پر۔ تو وہ بندے ان کو بھی معلوم ہو گیا کہ 70,000 دفعہ جو کلمہ شریف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا تھا اس کا اثر ہو گیا۔ گویا کلمہ شریف کا پڑھنا بابرکت ہے، اور یہ نہ صرف قبر میں فائدہ دیتا ہے بلکہ آخرت میں بھی۔ اس لیے بندے کو اپنے اندر اگر وہ جو غلاظت کے جو گناہوں کی غلاظت ہوتی ہے، دل کالا ہو جاتا ہے، اس کے داغ دھونے ہیں تو اللہ کے ذکر جو ہے اس سے دھونا چاہیے، اور ذکر الہی کا سب سے حسین تحفہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہے۔ تو اس سے اپنے ذکر الہی سے اپنے دلوں کو صاف کریں، پاک کریں، اور رمضان شریف میں اگر بندہ اپنے اللہ کے ذکر سے اپنے دلوں کو صاف کرے تو کیا ہی بات ہے، اور پھر دعا کرے استقامت کی تو اللہ تعالیٰ دلوں کو مستقل صاف رکھے اور اپنی یاد سے مہکتا ہوا ہر وقت اس کو آباد رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں کو آباد و شاد رکھے، اپنے ذکر سے، اپنی یاد سے، اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام سے۔ آمین۔